السلام علیکم. تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام چیپٹر 2 9th کلاس. آج ہم چیپٹر 2 کا لانگ کویشچن جو کہ بہت اہم ہے بورڈ کے لحاظ سے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، جو کہ سوال ہے گورنر جنرل کی حیثیت سے قائد اعظم کا کردار، خدمات اور کارنامے. گورنر جنرل کی حیثیت سے قائد اعظم کا کردار، ان کی خدمات اور ان کے کارنامے. یعنی کہ اب اگر ادھر سے دیکھا جائے تو جن بچوں نے ریسنٹلی اگر پچھلے سال جو بکس پڑھی ہے 9th کی مطالعہ کی، جو کہ اب پرانا ایڈیشن ہو چکا ہے، جو کہ حکومت پنجاب نے اب چینج کی ہے اس سال، مطالعہ کی وہ بک اور کمپیوٹر کی، وہ اس لانگ کویشچن کی اہمیت سے، یعنی کہ وہ اسٹوڈنٹس جن کو میں نے پہلے پڑھایا ہے وہ اس لانگ کویشچن کی اہمیت سے بخوبی واقف ہیں کہ چیپٹر 4 میں اگر دیکھا جائے تو لانگ کویشچن میں سے پچھلے سال جو یہ لانگ کویشچن تھا، یہ جو ہم چیپٹر 2 میں پڑھ رہے ہیں، تو وہ یہ لانگ کویشچن چیپٹر 4 میں تھا. اگر دیکھا جائے پچھلے سال کی نسبت تو چیپٹر 4 میں سے اگر لانگ کویشچن اگر ہم 3 کو اگر رکھتے ہیں سامنے کہ یہ واقعی بورڈ میں آتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ گورنر جنرل کی حیثیت سے قائد اعظم کا کردار، کیونکہ اب نیو ایڈیشن آ چکا ہے مطالعہ پاکستان کا 9th کلاس کا. تو انہوں نے اب کیا کیا ہے، تحریک پاکستان، اب چیپٹر کا نیم کیا ہے، تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام. یعنی کہ چیپٹر 2 کو اور چیپٹر 4 کو انہوں نے کمبائن کر دیا ہے اور ایک چیپٹر کی صورت میں یعنی کہ سامنے لے کے آئے ہیں، جو ہے تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام. تو میں نے آپ کو اس کا بایو ڈاٹا بھی بتا دیا ہے کہ یہ لانگ کویشچن اگر پچھلی بک میں دیکھا جائے جو میرے اسٹوڈنٹس نے بہت اچھے طریقے سے یاد کیا ہے، آج بھی اگر ان سے سنا جائے تو وہ زبانی سنا سکتے ہیں، اتنے اچھے طریقے سے انہیں یاد ہے. تو یہ لانگ کویشچن جن اسٹوڈنٹس نے یہ پڑھا ہے مجھ سے، وہ تو اس کی اہمیت سے بخوبی واقف ہیں. اب انہوں نے یہ لانگ کویشچن جو پرانے ایڈیشن میں چیپٹر 4 میں تھا یہ لانگ کویشچن، اب یہ چیپٹر 2 میں دیا گیا ہے. اس کے بارے میں آج ہم تفصیل سے یعنی کہ ڈسکس کریں گے کیا کیا چیزیں ہیں اس کے اندر. تو قائد اعظم کا گورنر جنرل کی حیثیت سے کردار، خدمات اور کارنامے. قائد اعظم کا گورنر جنرل کی حیثیت سے کردار، خدمات اور کارنامے. اگر اس سے پہلے اگر 6-7 لیکچر اگر ہم پیچھے چلے جاتے ہیں تو اس میں ہم نے پڑھا تھا قائد اعظم کا یعنی کہ قیام پاکستان میں، اسی چیپٹر میں 6-7 لیکچر اگر آپ پیچھے چلے جاتے ہیں تو ایک لانگ کویشچن تھا قیام پاکستان میں قائد اعظم کا کردار، یعنی کہ تحریک پاکستان میں جو کہ سر سید احمد خان نے شروع کی مسلمانوں کے الگ وطن کے لیے، جو کہ 1857 کی جنگ کے بعد شروع کی گئی. 2 قومی نظریہ بھی سر سید احمد خان ہی سامنے لے کے آئے، اور جس کو پایا تکمیل کس نے پہنچایا، قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی صورت میں اللہ کے کرم سے، یعنی کہ اللہ کی مہربانی سے. تو ہم نے اسی چیپٹر میں اگر 8-9 لیکچر پیچھے چلے جائیں تو پڑھا تھا قیام پاکستان میں قائد اعظم کا کردار. قیام پاکستان میں قائد اعظم کا کردار، یعنی کہ ابھی پاکستان بنا نہیں ہے، یعنی کہ جب قائد اعظم نے 2 قومی نظریہ جو یعنی کہ پیش کیا، اس کے بارے میں بھی ہم نے اس چیپٹر میں پڑھا ہے. پھر قائد اعظم نے یعنی کہ قیام پاکستان میں ایک پورا جو ٹاپک ہے، پورا لانگ کویشچن ہے جس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا 9-10 لیکچر پہلے. تو اس میں قائد اعظم نے یعنی کہ تحریک جو قیام پاکستان کو بنانے کے لیے شروع کی تھی اس کے بارے میں پڑھا ہے، جس میں قائد میثاق لکھنؤ کے بارے میں پڑھا ہے، لارڈ کس کے بارے میں پڑھا ہے ہم نے، یعنی کہ گوکھلے کے بارے میں پڑھا ہے. پھر اس کے بعد مانٹیگو چیمسفورڈ کے بارے میں پڑھا ہے. پھر سر سڈنی رولٹ ایکٹ جو پیش کیا گیا تھا اس میں قائد اعظم نے اپنا کیا کردار ادا کیا اس کے بارے میں پڑھا ہے. پھر نہرو رپورٹ جو پیش کی تھی اس کے بارے میں پڑھا ہے. پھر جو 1929 میں 14 نکات جو پیش کیے تھے اس کے بارے میں پڑھا ہے. پھر گول میز کانفرنس 1930 اور 1931 اس کے بارے میں پڑھا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے کرپس مشن، کابینہ مشن،
پھر کانگریسی وزارتوں کے بارے میں پڑھا ہے، پھر شملہ کانفرنس کے بارے میں پڑھا ہے، قائد اعظم کے کردار یعنی کہ اس لانگ کویشچن میں جو ریسنٹلی ہم نے 8-9 لیکچر پہلے جو پڑھا تھا، اور اس کے بعد ہم نے 1945 اور 1946 کے جو مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے جو انتخابات کروائے گئے تھے اس کے بارے میں بھی ہم نے تفصیل سے پڑھا۔ تو اب یہ جو میں نے آپ کو پوائنٹس بتائے ہیں، یہ تھا قیام پاکستان میں قائد اعظم کا کردار۔ اگر یہ ریسنٹلی پچھلی بک میں یعنی کہ پرانے ایڈیشن میں دیکھا جائے تو یہ دوسرے چیپٹر کا سب سے اہم ترین لانگ کویشچن تھا۔ پہلے 2 چیپٹر سکیم میں شامل تھے اور بورڈ میں بہت دفعہ یعنی کہ یہ جو لانگ کویشچن ہے قیام پاکستان میں قائد اعظم کا کردار بیان کریں، یہ آ چکا ہے۔ اب چونکہ یہ اتنا یعنی کہ بایو ڈیٹا، اتنا یعنی کہ تعارف دینے کا، اتنا انٹرو دینے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اب جو یعنی کہ یہ جو لانگ کویشچن تھا قیام پاکستان میں قائد اعظم کا کردار، یہ دوسرے چیپٹر میں تھا، اور آج ہمارا ٹاپک کیا ہے کہ گورنر جنرل کی حیثیت سے قائد اعظم کا کردار، خدمات اور کارنامے۔ یہ بھی یعنی کہ یہ اگر ریسنٹلی پچھلی بک میں دیکھا جائے پرانے ایڈیشن میں تو یہ چیپٹر 4 کا لانگ کویشچن تھا۔ میں صرف بچوں کی، آپ اسٹوڈنٹس کی یعنی کہ کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے یہ آپ کو یعنی کہ اس کے بارے میں یعنی کہ بحث یعنی کہ ڈسکس کر رہا ہوں، تفصیل سے بتا رہا ہوں کہ اب ہمارا چیپٹر ہے تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ اب چیپٹر 2 اور 4 اس کو یعنی کہ حکومت پنجاب نے انہوں نے کمبائن کر دیا نصاب میں۔ اب یہ جو دونوں لانگ کویشچن ہے جو کہ پچھلے سال یعنی کہ ایک چیپٹر 2 میں تھا قیام پاکستان میں قائد اعظم کا کردار اور ایک چیپٹر 4 میں تھا، تو ان کی اپنی یعنی کہ اپنے چیپٹر وائز کے لحاظ سے ان کی اپنی اہمیت تھی۔ لیکن اب ان دونوں لانگ کویشچن کی اہمیت اگر دیکھا جائے، کرنٹلی دیکھا جائے، موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو ان دونوں لانگ کویشچن کی اہمیت اب اور زیادہ ہو چکی ہے، اور میں اسٹوڈنٹس کی یعنی کہ کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے بتا رہا ہوں، کیونکہ بعض بچے جو ہوتے ہیں بورڈ کا جب آپ پیپر اٹیمپٹ کرتے ہیں تو بس اوپر پڑھتے ہیں، ہاں جی قائد اعظم بس لکھا ہے، ہاں جی صرف قائد اعظم لکھا ہے، یعنی کہ اب ادھر ہم یہ جو کردار ہے اسے بھی مٹا دیں گے، یعنی کہ کردار نے کیا گورنر جنرل کی حیثیت سے قائد اعظم کی گورنر جنرل کی حیثیت سے قائد اعظم کی خدمات اور کارنامے، کیونکہ اب کردار جو ہے وہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، اب کیا ہے خدمات اور کارنامے۔ کردار علیحدہ چیز ہے یعنی کہ تحریک پاکستان میں جو انہوں نے یعنی کہ اپنی کردار ادا کیا، خدمات ادا کی، اب گورنر جنرل کی حیثیت سے قائد اعظم کی خدمات اور کارنامے یہ الگ چیز ہے۔ تو اسی کنفیوژن کو یعنی کہ دور کرنے کے لیے میں نے آج یہ ذرا جو 5-10 منٹ ہیں یہ اس پہ یعنی کہ ایک ٹاپک سمجھانے میں لگا دیے، کیونکہ بعض اسٹوڈنٹ ایسے کرتے ہیں بس دیکھتے ہیں قائد اعظم، لانگ کویشچن کون سا ہے قائد اعظم والا، وہ یہ نہیں دیکھتے۔ اب قائد اعظم کا جو ہے ذکر وہ چیپٹر 1 میں بھی ہے، لیکن دیکھیں کسی بھی یعنی کہ کویشچن کو سالو کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اس سوال کو 5-6 دفعہ غور سے پڑھیں پھر جواب لکھیں۔ بعض اسٹوڈنٹ ایسے کرتے ہیں یعنی کہ سوال کو پڑھا نہیں، بس ایک نام دیکھا لکھنے لگ جاتے ہیں، ٹاپک وہی ہوتا ہے سیم لیکن پوچھا کچھ اور گیا ہوتا ہے اندر، جس کی وجہ سے پورا لانگ کویشچن یا پورا شارٹ کویشچن غلط ہو جاتا ہے۔ تو اسی چیز کو میں نے سمجھانے کے لیے آپ کو بتایا، وہ تھا قیام پاکستان میں قائد اعظم کا کردار جو ہم نے یعنی کہ 9-7 لیکچر پہلے ہم نے پڑھا ہے۔ اب یہ ہے گورنر جنرل کی حیثیت سے قائد اعظم کی خدمات اور کارنامے، تو اس کے بارے میں یہ لانگ کویشچن چیپٹر 2 کا بہت اہم ہے، تو اس کے بارے میں آج ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ گورنر جنرل یعنی کہ اب گورنر جنرل جو تھا یہ ایک سب سے بڑا عہدہ تھا، جیسے آج اگر موجودہ صورتحال دیکھی جائے تو پاکستان میں پارلیمانی نظام ہے، ملک کا سربراہ صدر ہے اور حکومت کا سربراہ وزیر اعظم۔ اگر ہم کلیئرلی دیکھا جائے تو وزیر اعظم کو تمام اختیارات حاصل ہیں۔ تو 1947 کی دہائی میں جو آج موجودہ جو یعنی کہ اختیارات جو وزیر اعظم کو حاصل ہیں
تو 1947 کی دہائی میں وہ گورنر جنرل کو حاصل تھے. تو گورنر جنرل کی حیثیت سے قائد اعظم نے اپنا کیا کردار ادا کیا تو اس کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے. اب جو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ یعنی کہ تحریک پاکستان میں قائد اعظم کا کردار. اب پاکستان بن چکا ہے. آج ہمارا ٹاپک ہے گورنر جنرل کی حیثیت سے پاکستان. پہلے پاکستان ابھی بنا نہیں تھا, تحریک شروع کی تھی جس میں قائد اعظم اپنا کلیدی کردار ادا کر رہے تھے, لیکن اب جو ہے وہ پاکستان بن چکا ہے. 1947 میں قائد اعظم نے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھایا. اب انہوں نے گورنر جنرل کی حیثیت سے کون کون سی خدمات اور کون کون سے کارنامے ادا کیے تو اس کے بارے میں ہم یعنی کہ تفصیل سے پڑھیں گے. تو قائد اعظم محمد علی جناح 1876 میں کراچی میں پیدا ہوئے. آپ کے والد کا نام یعنی کہ ان کا تھوڑا سا مختصر تعارف جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. آپ کے والد کا نام پوجا جناح تھا جو ایک یعنی کہ کاروباری انسان تھے. آپ نے ابتدائی تعلیم گھر پہ ہی حاصل کی. پھر 10 سال کی عمر میں آپ کو سندھ مدرسۃ الاسلام میں داخل کروا دیا گیا, جہاں پر آپ نے اپنی تعلیم باقی جو آگے جو تعلیم کا نظام ہے وہ جاری رکھا. اس کے بعد 1892 میں میٹرک کرنے کے بعد آپ پھر کدھر چلے گئے, لندن چلے گئے. پھر ادھر سے آپ 1896 میں آپ نے قانون کی ڈگری حاصل کی اور پھر بعد میں اپنی سیاست کا ممبئی پھر تشریف لے آئے. پھر اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی سیاست کا آغاز کیا. تو قائد اعظم محمد علی جناح کی جو مختصر تعارف تھا اس کے بارے میں نے بتا دیا ہے. تو اس لانگ کویشچن کو میں نے پوائنٹس میں یعنی کہ مینشن کر دیا ہے. تو اس کے 21 پوائنٹس ہیں جس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے. تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے گورنر جنرل کا حلف. قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 اگست یعنی کہ 14 اگست 1947 کو گورنر جنرل کا حلف اٹھایا. پاکستان کے پہلے جو اسپیکر تھے وہ مولوی جو تھے تمیز الدین تھے. پھر آپ نے اس کے بعد اگر دوسرا پوائنٹ دیکھیں 1935 کا ایکٹ, پہلے آئین کی تیاری تک 1935 کا ایکٹ ہی یعنی کہ ایکٹ کسے کہتے ہیں قانون. کسی بھی ملک کا نظام چلانے کے لیے کسی بھی یعنی کہ اگر ادارے کا نظام چاہے وہ اسکول ہے چلانے کے لیے یعنی کہ قانون کی ضرورت پڑتی ہے. اس قانون کے بغیر یعنی کہ ڈسپلن قواعد و ضوابط کے بغیر کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا ادارہ چاہے وہ اسکول کی صورت میں ہو چاہے وہ ملک کی صورت میں ہو وہ ترقی نہیں کر سکتا. تو جیسے ایک اسکول کا ایکٹ ہوتا ہے قانون کے اتنے بجے اسکول لگے گا, اتنے بجے بریک ہے, اتنے بجے چھٹی ہے, یہ سبجیکٹ یہ ٹیچر پڑھائیں گے, اتنے ماہ بعد فرسٹ ٹرم ہے, اتنے ماہ بعد سیکنڈ ہے, اتنے ماہ بعد تھرڈ ٹرم ہے, اتنے ماہ بعد یعنی کہ بورڈ کے پیپر ہے. تو یہ سب جو صورتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اسے ایکٹ کہا جاتا ہے. اسے کہتے ہیں ایک اسکول کا یعنی کہ ایکٹ قانون. اب ہم آ جاتے ہیں ملک کا قانون یعنی کہ اب دیکھیں جیسے ایک گھر چلانے کے لیے بھی ایک اور مثال ہے آپ کے سامنے. قانون بنایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, ایکٹ بنایا جاتا ہے یعنی کہ بجٹ بنایا جاتا ہے, اتنے پیسے میں نے ادھر لگانے, اتنے پیسے میں نے بچوں کی فیسوں میں لگانے, اتنے گیس کا بل, بجلی کا بل, اتنے پیسے میں نے گروسری میں لگانے ہیں, اتنے پیسوں کی میں نے بچت کرنی ہے. پھر کیسے آگے چلنا ہے, کیسے گھر کا نظام چلانا ہے, ماں نے کیسے چلانا ہے, باپ نے کیسے چلانا ہے, بچوں نے اپنا کیا کردار ادا کرنا ہے. تو ان سب چیزوں کو ملا کے کہتے ہیں گھر کا ایکٹ یعنی کہ گھر کے قاعد و قوانین, ضوابط یا قانون. تو اب ملک کی طرف آ جاتے ہیں. ملک کا نظام چلانے کے لیے بھی یعنی کہ قانون کی ضرورت پڑتی ہے. جب اتنے چھوٹے سے چھوٹے ادارے کو چلانے کے لیے ایکٹ کا قواعد و ضوابط کا ہونا لازمی ہے تو اس کے ساتھ ہی یعنی کہ ملک کا نظام چلانے کے لیے بھی یعنی کہ ایکٹ کی ضرورت پڑتی ہے. تو پہلے آئین کی تیاری تک اب پاکستان بن چکا ہے. پاکستان ایک نوزائیدہ ملک تھا یعنی کہ پاکستان ایک صرف سٹرکچر کی صورت میں یعنی کہ جسے اسکیلٹن بھی ہم کہہ سکتے ہیں ڈھانچے کی صورت میں ہمیں ملا تھا, لیکن اس کی یعنی کہ ابھی تعمیراتی کام بہت زیادہ تھا. تو اب جب پاکستان بن چکا اب فوری طور پر ملک کا نظام چلانے کے لیے قانون کی ضرورت پڑی.
تو 1935 کا ایکٹ جو برطانوی حکومت نے نافذ کیا تھا یعنی کہ برِ صغیر پر میں، تو اس میں ہی چند ترامیم کر کے پاکستان کے آئین کے طور پر یعنی کہ ایکٹ کے طور پر چلایا گیا، یعنی کہ اس میں جو بری چیزیں تھیں ان کو یعنی کہ ختم کر دیا گیا، تھوڑی سی امینڈمنٹ کی گئی، تھوڑی سی چینجنگ کی گئی، ترمیم کی گئی، پھر اس کے مطابق جو 1935 کا ایکٹ ہے اس کے مطابق ملک کا نظام چلایا، تاکہ عبوری طور پر یعنی کہ وقتی طور پر ملک کا نظام چلانے میں یعنی کہ دشواری پیش نہ آئے۔ تو اس کے بعد تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ 13 ماہ کام۔ قائد اعظم نے گورنر جنرل کی حیثیت سے 13 ماہ کام کیا اور آپ 11 ستمبر 1948 کو کراچی میں وفات پا گئے اور وہی دفن آپ کو کیا گیا، آپ کا مزار بھی ادھر ہے۔ آپ پوائنٹ نمبر 4، قائدانہ صلاحیتیں۔ ان 13 ماہ کے یعنی کہ 13 ماہ کے عرصے میں آپ نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں اور سیاسی بصیرت کے تحت ملک کے اہم معاملات کو سلجھایا اور ملک کا نظام کافی احسن طریقے سے یعنی کہ اچھے طریقے سے خوبصورتی سے یعنی کہ ملک کا نظام چلایا، جس سے پاکستان اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکا، کیونکہ ہندوؤں نے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی تھی ہر لحاظ سے، یعنی کہ ریڈ کلیف کا بھی میں نے آپ کو بتایا، ریڈ کلیف نے ناانصافی کرتے ہوئے اب پاکستان کے لیے کیا کیا؟ ابتدائی جو مشکلات تھیں، وہ جو مشکلات ہیں جس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ پاکستان کے لیے بہت اہم یعنی کہ مسئلہ تھا، جو ریڈ کلیف اور انڈیا اور برطانوی حکومت اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پاکستان کے لیے یہ پیدا کی تھیں۔ ان ابتدائی مشکلات میں ریڈ کلیف کی ناانصافی ہے، مہاجرین کی بدکاری ہے، انتظامی مشکلات ہے، اثاثوں کی تقسیم ہے، فوج کی تقسیم ہے، اس کے بعد ریائی پانی کا مسئلہ، ریاستوں کا یعنی کہ انتظام، دیسی ریاستوں کا یعنی کہ ان کے معاملات کی جو یعنی کہ انہوں نے کس میں شامل ہونا ہے، پاکستان میں یا انڈیا میں، تو اس کے بارے میں یعنی کہ جو یہ ابتدائی مشکلات ہیں یہ جو پیدا کی گئیں، قائد اعظم نے ان ابتدائی مشکلات کو بڑے احسن طریقے سے سنبھالا اور پاکستان کو آگے لے کے چلے۔ اس کے علاوہ آپ نے انتظامی ریکارڈ جو کہ یعنی کہ بر وقت جو تھا یعنی کہ جو چاہیے تھا، جو کہ ہندو اور سکھ جو تھے وہ جلا چکے تھے، اس کے باوجود انتظامی ریکارڈ نہ ہونے کے باوجود بھی آپ نے اہم فائلوں کا مطالعہ کیا اور پاکستان کی مشکلات کو کم کر کے پاکستان کو آگے لے کے چلے۔ اب پوائنٹ نمبر 6، کراچی بطور دارالخلافہ یا دارالحکومت بھی کہہ سکتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے حالات کی نزاکت کو بانٹتے ہوئے یعنی کہ مشکل حالات کو دیکھتے ہوئے آپ نے کیا کیا؟ کراچی کو یعنی کہ دارالخلافہ یعنی کہ پہلا جو دارالحکومت تھا اگر پاکستان کا دیکھا جائے 1947 میں، تو کراچی جو تھا پاکستان کا پہلا دارالحکومت تھا، فیڈرل جسے کہتے ہیں، وفاق بھی جسے کہا جاتا ہے۔ لیکن اب اگر دیکھا جائے تو اسلام آباد جو ہے وہ پاکستان کا دارالحکومت ہے۔ آگے پوائنٹ نمبر 7، قائد اعظم نے بطور گورنر جنرل کی حیثیت سے یعنی کہ انتظامی معاملات کو سنبھالا، انتظامی ریکارڈ کی بر وقت نقل و حملی، مہاجرین کی آبادکاری اور یعنی کہ سیول سروس کا آغاز بھی قائد اعظم کے دور حکومت میں ہی ہوا۔ آپ نے سیکرٹریٹ یعنی کہ آفس بنایا اور سرکاری ملازمین کو مکمل دیانتداری اور ایمانداری سے کام کرنے کی آپ نے تلقین کی۔ آگے پوائنٹ نمبر 8، افسران کی منتقلی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے یعنی کہ ہوائی کمپنی سے آپ نے یعنی کہ ایک یعنی کہ معاہدہ کیا اور خصوصی ٹرین چلوائی، جس کی وجہ سے جو یعنی کہ بھارت میں جو افسران موجود تھے جو یعنی کہ انتظامی معاملات کو سنبھالتے تھے، تو ادھر سے یعنی کہ پاکستان بلوانے کے لیے آپ نے خصوصی گاڑیاں چلوائی، جس کی وجہ سے
افسران کی جو منتقلی تھی اس کا جو یعنی کہ جو مسئلہ تھا وہ حل ہوا. اب پوائنٹ نمبر 9. قائد اعظم محمد علی جناح نے بطور گورنر جنرل کی حیثیت سے ہوائی کمپنی سے معاہدہ کیا جس سے مزید پچھلے پوائنٹ میں ہم نے پڑھا سرکاری ملازمین یعنی کہ افسران کی منتقلی یعنی کہ ادھر انڈیا سے یعنی کہ پاکستان میں لے کے آئے. مزید آپ نے ہوائی کمپنی سے معاہدہ کیا جس سے مزید جو یعنی کہ سرکاری افسران ہے سرکاری ملازمین ہیں ان کی نقل و حمل جو ہے وہ شروع ہو گئی. آگے پوائنٹ نمبر 10 انتظامی ڈھانچہ. انتظامی ڈھانچے کی بہتری کے لیے یعنی کہ انتظامی مینجمنٹ کے سٹرکچر کو بہتر طریقے سے احسن طریقے سے چلانے کے لیے آپ نے چودھری محمد علی کی سرکردگی میں کیونکہ چودھری محمد علی کی سرکردگی میں ان کی موجودگی میں یعنی کہ ایک کمیٹی بنائی جس نے انتظامی معاملات کو بڑے احسن طریقے سے سنبھالا. آگے پوائنٹ نمبر 11 سیور سروسز. قائد اعظم محمد علی جناح نے سیور سروسز کا اجرا کیا اور پاکستان میں سیور سروس اکیڈمی کا بھی آپ کے ہی یعنی کہ توسل سے آغاز ہوا. اب پوائنٹ نمبر 12 فارن سروس. قائد اعظم محمد علی جناح نے اکاؤنٹس اور فارن سروسز کا بھی آغاز کیا. آگے پوائنٹ نمبر 13 بحری اور بری افواج. اب اگر دیکھا جائے کہ اگر دیکھا جائے ابتدائی مشکلات میں اثاثوں کی تقسیم مہاجرین کی آباد کاری جہاں بڑے بڑے مسائل اور مشکلات تھی وہاں ایک مشکل اور مسئلہ بھی یعنی کہ مسائلوں میں سے ایک مسئلہ بھی جسے کہا جائے وہ یہ ہے کہ بحری اور بری افواج یعنی کہ بحری اور بری افواج. بحری کہتے ہیں یعنی کہ نیوی کی اور نیوی فورس کو کہتے ہیں. بری افواج جو زمین پہ موجود ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے. ان کے یعنی کہ بہتری کے لیے ان کے انتظامی سٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے قائد اعظم نے ہیڈ کوارٹر بنائے اور ان کی اصلاح کے لیے باقاعدہ کانفرنس کی اور ان کے انتظامی معاملات کو آگے بہتر طریقے سے چلانے کے لیے مزید ہیڈ کوارٹر بنانے کا اعلان کیا. آگے پوائنٹ نمبر 14 اسلحہ فیکٹری. آپ فوجی اثاثوں کی تقسیم میں دیکھا جائے تو ریڈ کلف نے ناانصافی کرتے ہوئے اکثر ہیڈ ورکس جو تھے یعنی کہ ریڈ کلف نے ناانصافی کرتے ہوئے پاکستان کے حصے میں آنے کے باوجود یعنی کہ مسلم اکثریتی علاقے میں موجود ہونے کے باوجود جو اسلحہ فیکٹریاں تھیں انہیں جان بوجھ کے کیا کیا یعنی کہ بھارت کے حوالے کر دیا. یعنی کہ ان علاقوں کو جان بوجھ کے یعنی کہ ایک سازش کے تحت لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے کہنے پر ان علاقوں کو کس کے یعنی کہ حوالے کر دیا بھارت کے تاکہ پاکستان کو آرڈیننس فیکٹری قائم کرنے میں یعنی کہ اسلحہ فیکٹری قائم کرنے میں دشواری پیش ہو اور پاکستان کو فوجی لحاظ سے یعنی کہ دفاعی لحاظ سے پاکستان کو کمزور رکھا جائے. یہ ایک بہت بڑی سازش ایک تو انڈیا کی تھی بھارت کی اور ایک بہت بڑی سازش کس کی تھی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی تاکہ پاکستان جلد ہی کس پر یعنی کہ ہندوستان میں تاکہ پاکستان جلد ہی یعنی کہ ہندوستان میں یعنی کہ آ جائے بھارت کے یعنی کہ پاکستان جو ہے وہ خود کہہ دیں قائد اعظم خود یعنی کہ کہہ دیں کہ اب ہمارا جو نظام ہے یعنی کہ وہ اکیلے نہیں چل سکتا اور پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ متحد ہو جائیں. لیکن قائد اعظم نے اپنی مدبرانہ شخصیت اور بصیرت کے تحت کیا کیا آپ نے اسلحہ فیکٹری کا قیام آپ کے یعنی کہ آپ نے محنت اور لگن سے اور دفاعی یعنی کہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اسلحہ فیکٹری کا آغاز کیا. آپ پوائنٹ نمبر 15 خارجہ پالیسی. قائد اعظم نے جہاں دوسرے مسائل کے ساتھ کہ مسائل کی طرف توجہ دی وہاں پر خارجہ پالیسی جو تھی وہ بھی بہت یعنی کہ اہمیت کی حامل تھی.
اب آپ اگر فار ایگزامپل اگر آپ کسی محلے میں یا کسی گلی میں رہتے ہیں تو آپ کو اپنے خارجہ جو تعلقات ہیں وہ بہتر رکھنے پڑتے ہیں، کیونکہ معاشرے کی یعنی کہ ایک جو فرد ہے وہ اکیلا نہیں رہ سکتا، ایک فرد، دو فرد، تین فرد بن کر یعنی کہ مل کر اگر رہتے ہیں تو معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ کوئی بھی فرد اکیلا زندگی اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کسی نہ کسی کا سہارا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے قائد اعظم کو جہاں پر دوسرے مسائل کا سامنا تھا وہاں پر خارجہ پالیسی کو بھی بہتر بنانا تھا۔ اب خارجہ پالیسی یعنی کہ جیسے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ اگر آپ ایک محلے میں رہتے ہیں تو جو آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، آپ کے گھر کے سامنے جو گھر ہے اور دائیں بائیں جو گھر ہے ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں آپ کو بہت بہتر رکھنے پڑتے ہیں، اچھے رکھنے پڑتے ہیں۔ اگر آپ اچھی پالیسی رکھنا چاہتے ہیں، اگر ایک اچھے آپ محلے دار یا اچھا شہری بننا چاہتے ہیں تو بنسبت یعنی کہ جو گلی کے کارنر پہ جو گھر ہیں ان کی بنسبت جو آپ کے دائیں بائیں اور سامنے جو گھر ہے ان کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہیں وہ کافی حد تک بہتر ہوتے ہیں، اور آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے جائیں بنسبت جو دور رہتے ہیں۔ ایسے ہی پاکستان جب قائم ہوا تو قائد اعظم نے بھی دوسرے مسائل کو دیکھتے ہوئے خارجہ پالیسی پر بھی توجہ دی، یعنی کہ آپ نے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی طرف خصوصی توجہ دی تاکہ ملک کا نظام بہتر طریقے سے چل سکے۔ آپ نے افغانستان، ایران کے ساتھ جو پاکستان کی سرحد میں شامل ہوتے ہیں اور چین کے ساتھ بہتر تعلقات یعنی کا آغاز کیا اور ان کے ساتھ اچھے تعلقات کو لے کر آگے چلنے کا عندیہ بھی دیا۔ ہمسایہ ممالک اور دیگر بڑے ممالک کے ساتھ تعلقات کو استوار کیا اور ہماری خارجہ اور قائد اعظم نے یہ فرمایا کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات جو ہے وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں شامل ہیں۔ آپ پوائنٹ نمبر 16 اقوام متحدہ کا رکن۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اقوام متحدہ کا رکن یعنی کہ پاکستان کو بنوانے میں اپنی خصوصی محنت کو سامنے لاتے ہوئے آپ نے ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ قائد اعظم کی متبرانہ شخصیت کی بدولت ہی اقوام متحدہ کا پاکستان رکن بنا۔ پہلی جنگ عظیم جو 1914 سے 1919 تک لڑی گئی، اس کے بعد ایک ادارہ قائم ہوا جس کا نام انجمن اقوام رکھا گیا۔ اس کے بعد دوسری جنگ عظیم 1939 سے 1945 تک لڑی گئی۔ اس کے بعد ایک ایسا ادارہ قائم کیا گیا جس کا مقصد یہ تھا دنیا میں بڑی جو تیسری عالمی جنگ ہے اس کو روکا جائے، لہٰذا ایک ادارہ قائم کیا جس کا نام اقوام متحدہ رکھا گیا۔ تب سے لے کے اب تک یہ ادارہ جو ہے کافی حد تک تیسری عالمی جنگ کو روکنے میں ابھی تک تو کامیاب ہے، آگے کی صورتحال کا بھی کچھ بھی نہیں پتا، لیکن جو انصاف کے لحاظ سے، اصول کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یونائٹڈ نیشن جو ہے اقوام متحدہ کا جو ادارہ ہے جو نیو یارک میں قائم ہے، جس کا سیکریٹریٹ آفس بھی نیو یارک میں قائم ہے، اب اس کے 5 اقوام متحدہ کے 5 ادارے مزید ہیں، جس میں ایک ہے جنرل اسمبلی، دوسرا ہے سلامتی کونسل، تیسرا ہے بین الاقوامی عدالت انصاف، چوتھا ہے معاشی و معاشرتی کونسل، 5واں ہے سیکریٹریٹ۔ ان کا مقصد یہ ہے دنیا میں امن و امان قائم رکھنا، لیکن یہ جو ادارہ ہے اگر موجودہ کرنٹلی دیکھا جائے تو یہ ادارہ اپنی افادیت جو ہے وہ کھو چکا ہے، کیونکہ آپ کے سامنے فلسطین کا مسئلہ ہے، آپ کے سامنے کشمیر کا مسئلہ ہے، قبرص کا، بوسنیا کا، دنیا میں ہر جگہ اگر دیکھا جائے مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے، اور اس کے اقوام متحدہ کے منشور میں شامل ہے کہ ناانصافی کو ختم کرنا اور ریاستوں کے مابین متنازع جھگڑات کا حل نکالنا، لیکن یہ ادارہ اپنی افادیت جو ہے اب موجودہ کرنٹلی دیکھا جائے تو وہ ہو چکا ہے۔ اب ہے پوائنٹ نمبر 17 1947 میں تعلیمی کانفرنس کا آغاز۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1947 میں تعلیمی کانفرنس کا بھی یعنی کہ آپ نے آغاز کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جہاں دوسرے مسائل کو سامنے رکھا وہاں تعلیم کی طرف بھی یعنی کہ بہت کا زور دیا۔ آپ کے لحاظ سے یعنی کہ تعلیم جو آپ نے ایک تقریر میں، ایک سپیچ میں، ایک کانفرنس
ایک کانفرنس میں کہا کہ پاکستان کا جو تعلیمی مسئلہ ہے، پاکستان کے لیے جو تعلیم ہے وہ موت اور حیات کی مانند ہے. دنیا بہت جلدی یعنی کہ بہت تیزی سے تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہی ہے. اگر ہم اس یعنی کہ ریس میں، اس دور میں شامل نہ ہوئے تو پاکستان نہ تو صرف باقی اقوام سے پیچھے رہ جائے گا. قائد اعظم نے ساتھ یہ بھی بڑے تلخ الفاظ یا سخت الفاظ کہے، بلکہ ایسے بھی ہو سکتا ہے اگر تعلیم میں ہم نے وہ کاوشیں نہ کی تو پاکستان کا نام اس یعنی کہ صفحہ ہستی سے بھی مٹ سکتا ہے. یہاں تک قائد اعظم نے کہہ دیا. تو آپ کو یہاں سے یعنی آپ کو یہاں سے اندازہ ہو چکا ہوگا کہ قائد اعظم کی نظر میں تعلیم کی کتنی اہمیت تھی. تو اسی سلسلے میں 1947 میں آپ نے تعلیمی کانفرنس کا آغاز کیا. آگے پوائنٹ نمبر 18، اخلاقیات کی تشکیل. قائد اعظم کی نظر میں تعلیم کا مقصد اخلاقیات کی تشکیل ہے. آپ نے یعنی کہ بتایا تعلیم انسان کو اس لیے نہیں حاصل کرنی چاہیے کہ معاشی طور پر یعنی کہ کمانے کے لحاظ سے، یا ایک اسی کے پاس ایک اچھی جاب ہونی چاہیے، یا اچھی فارم میں لگا ہونا چاہیے، یا تعلیم کے ذریعے تعلیم کا مقصد یہ نہیں کہ بس ہم نے ایک ڈگری حاصل کر لی ہے، ٹھیک ہے، اب اس ڈگری کو دکھا کے ہم کہیں بھی لاکھ کی 2 لاکھ 1.5 لاکھ یا جتنے بھی ہم یعنی کہ جاب کر سکتے ہیں. قائد اعظم نے بیسیکلی تعلیم کا مقصد جو کیا بتایا تھا وہ یہ تھا اخلاقیات کی تشکیل. اخلاقیات یعنی کہ انسان کے اخلاق کی نشوونما ہونی چاہیے. قائد اعظم نے نبی پاک کی تعلیمات کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے یعنی کہ فرمایا، جیسے کہ حدیث نمبر 10 ہے 9 میں ہی، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو اخلاق میں سب سے بہتر ہے. یعنی کہ تم میں سے کامل ترین مومن وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہو، اور میں تم سب سے اخلاق کے لحاظ سے بہتر ہوں. ہمارے بولنے کا انداز، چلنے کا انداز، کھانے کا انداز، ٹھیک ہے، بات کرنے کا انداز، اولاد اپنی یعنی کہ ماں باپ کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، معاشرے میں ہم نے کیسے چلنا ہے، یہ سب چیزیں ہمیں کون سکھاتی ہے؟ تعلیم. تو یہ سب چیزیں کس میں شامل ہو جاتی ہیں؟ اخلاقیات میں. تو قائد اعظم نے فرمایا تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ اخلاقیات کی تشکیل. پھر ساتھ ہی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مسلمانوں کو، ہر شہری کو، ہر پاکستان کو یعنی کہ کیا کا فرض ہے کہ وہ قوم کی بے لوث مدد کرے. بے لوث یعنی کہ بغیر مطلب کے، کوئی لالچ، کوئی طمع نہیں. پھر آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ نوجوانوں کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم لازمی ہونی چاہیے، ان کو اس میں ترقی کرنی چاہیے. آگے پوائنٹ نمبر 19، سائنس اور ٹیکنالوجی، جو میں نے ابھی پہلے ہی بتا دیا ہے. قائد اعظم نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف توجہ دیتے ہوئے بہت سے تعلیمی اقدامات کیے جو کہ انہوں نے 1947 کی تعلیمی کانفرنس میں بتا دیے. اب پوائنٹ نمبر 20، خرابی صحت. قائد اعظم نے خرابی صحت کے باوجود اہم فائلوں کا مطالعہ کیا. آپ کے جسم میں جب تک جان رہی آپ نے پاکستان کی ہر ممکن مدد کی. آپ کو ایک موذی مرض جو کہ ٹی بی تھا 1947 اور 8 کی دہائی میں اگر دیکھا جائے تو یہ جو مرض تھا یہ لا علاج تھا. یہ جو مرض تھا یہ لا علاج تھا، یعنی کہ اس کا علاج نہیں تھا. لیکن اگر اب موجودہ کرنٹلی دیکھا جائے تو اس مرض کا علاج موجود ہے. تو آپ کو موذی مرض ٹی بی تھا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ مرض کو فرائض کے آڑے نہ آنے دیا اور خرابی صحت کے باوجود رات گئے تک پاکستان کی اہم فائلوں کا مطالعہ کرتے رہے اور پاکستان کی ترقی کے لیے اور خوشحالی کے لیے کاوشیں کرتے رہے. اب پاکستان کی آب بیاری. آب بیاری کہتے ہیں پانی لگانا فصلوں کو، جس کی وجہ سے پانی ایک اہم چیز ہے، جس کی وجہ سے فصل کی بہترین یعنی کہ اچھے طریقے سے نشوونما ہوتی ہے. تو پاکستان کی بھی آب بیاری کی گئی. وہ آب بیاری کس سے کی گئی؟ وہ آب بیاری کس نے کی؟ 1857 کی جنگ کے بعد بہت سے سیاسی رہنماؤں نے کی. بہت سے سیاسی رہنماؤں نے اپنا کردار ادا کیا، سر سید احمد خان سے لے کے قائد اعظم تک. لیکن قائد اعظم نے بیسیکلی طور پر اگر دیکھا جائے تو قائد اعظم نے خون کے ساتھ آب بیاری کی. یعنی کہ پاکستان کے نام سے ایک بیج لگایا. پھر اس بیج لگانے کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ پانی دینا. لیکن آپ نے پانی کی بجائے اپنا خون جو ہے وہ دیا پاکستان کے بیج کو، جس کی وجہ سے پاکستان اپنے قدموں پر کھڑا ہوا. تو اس میں اس لیے لکھا ہوا ہے پاکستان کی آب بیاری
پانی کی بجائے قائد اعظم نے اپنے خون سے کی۔ اگرچہ قائد اعظم کو بیماری نے بہت ہی کمزور کر دیا تھا، اس کے باوجود آپ کے حوصلے پست نہ ہوئے، مرض کو فرائض کے آڑے نہ آنے دیا۔ یہاں ہمیں اگر چھوٹا سا یعنی کہ سر درد بھی ہوتا، ہم اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے ہر چیز چھوڑ کے ہاں جی بیٹھ جاتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ اپنی چھٹی کر بیٹھتے ہیں، بہانے ایسے لگائیں گے کہ جی واقعی اس کو کوئی نہ کوئی بڑی بیماری ہے، لیکن دیکھیں قائد اعظم کو ایک موذی مرض، لا علاج مرض ہونے کے باوجود آپ نے مرض کو فرائض کے آڑے نہ آنے دیا، یعنی کہ اپنی بیماری کو اپنی ذمہ داریوں کے آگے نہ آنے دیا، بیماری کو سائڈ پہ رکھا اور کام اور صرف ہی کام پر آپ نے توجہ دی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ قائد اعظم نے اپنے خون سے پاکستان کی آبیاری کی تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ یہ کہنا بالکل پرفیکٹ ہے، یہ کہنا بالکل درست ہے کہ قائد اعظم نے کہ اب پاکستان کا ایک پودا لگایا، بیج بویا اور اس کو یعنی کہ پانی دینے کی بجائے اپنا خون مہیا کیا، فراہم کیا، تو یہ کہنا بے جا نہ ہوگا۔ اس میں یعنی کہ حقیقت شامل ہے کہ قائد اعظم نے واقعی ایسے کیا۔ تو آپ نے یعنی کہ اپنے ڈاکٹروں سے بھی کنسرن کیا اپنی بیماری کے بارے میں، اور ان کو اعتماد میں لیا کہ برطانوی حکومت کو آپ کو اپنی بیماری کا یعنی کہ پتہ بہت سال پہلے چل چکا تھا اور ڈاکٹروں نے آپ کو جواب بھی دے چکے تھے، لیکن آپ نے ڈاکٹروں سے کنسرن کیا، ان کو اعتماد میں لیا کہ آپ نے یعنی کہ اس بیماری کے بارے میں برطانوی حکومت اور خاص طور پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ تو جب قائد اعظم 13 ماہ کے بعد گورنر جنرل کی حیثیت سے یعنی کہ وفات پا چکے تھے 1948 میں، تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے باقاعدہ کانفرنس میں کہا تھا کہ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ قائد اعظم کو موذی مرض یعنی کہ ٹی بی ہے تو ہم پاکستان بنانے میں تاخیر کر دیتے، ہم پاکستان کا مسئلہ مؤخر کر دیتے اور اس کو پینڈنگ کر دیتے، یعنی کہ تاخیر یعنی کہ آگے کر دیتے۔ تو قائد اعظم یہاں بھی ایک نیکی کر گئے ہیں، یہاں بھی اپنی مدبرانہ صلاحیت اور اپنی سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے اپنی بیماری کو بھی چھپایا، اور آج ان کی وجہ سے ہی پاکستان قائم ہے۔ تو آج ہم نے گورنر جنرل کی حیثیت سے قائد اعظم کی خدمات اور کارنامے کے بارے میں پڑھا ہے، جس کے 21 پوائنٹ تھے۔ پہلا پوائنٹ گورنر جنرل کا حلف، دوسرا 1935 کا ایکٹ، تیسرا 13 ماہ، پھر چوتھا قائدانہ صلاحیتیں، پانچواں ابتدائی مشکلات، چھٹا کراچی دارالخلافہ، 7 سیکٹریٹ، 8واں افسران کی منتقلی، 9واں ہوائی کمپنی، 10واں انتظامی ڈھانچہ، 11واں سول سروسز، 12واں فارن سروسز، 13واں بحری اور بری افواج، 14واں اسلحہ فیکٹری، 15واں خارجہ پالیسی، 16واں اقوام متحدہ کا رکن، 1947 میں تعلیمی کانفرنس، 18واں اخلاقیات کی تشکیل، 19واں سائنس اور ٹیکنالوجی، 20واں خرابی صحت، 21واں پاکستان کی آبیاری۔ تو 21 پوائنٹ اگر ہم بک کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بک پر یعنی کہ نوٹس پر جو آپ کے پاس موجود ہیں اس میں 16 پوائنٹ ہے، لیکن میں نے اسے 21 پوائنٹ میں مینشن کیا ہے۔ تو ان پوائنٹس کو آپ اچھے طریقے سے بورڈ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے اہم لونگ ہے چیپٹر 2 میں سے، تو اس کو اچھے طریقے سے آپ پریپیئر کریں، اس کی بار بار یاد کر کے پھر اس کی پریکٹس بھی کریں۔ شکریہ۔